السلام علیکم ناظرین، پروگرام نشاندہی کے ساتھ آپ کی میزبان سمینہ وقار۔ ناظرین، آج پھر ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ جو آج صبح رونما ہوا، جس پہ کہ سب کو بہت افسوس ہے۔ ایک نجی میڈیکل کالج جو فیصل آباد کا سیر کرنے کے لیے وہاں کے طلباء جو ہیں وہ مقام کے قریب وادی نیلم وہاں پہ جو پل تھا، اس پل پہ بچے سیر کے لیے جیسے ہی گئے، وہ پل جو ہے وہ منہدم ہو گیا اور تقریباً 25 سے زائد اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس پانی میں بہہ گئے، جس میں سے 5 جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بچا لیا گیا، 3 کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ اور اب تک کی صورتحال کیا ہے، مزید ریسکیو کا کام کہاں تک پہنچا ہے، اس پہ سب نے اظہار افسوس کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس حوالے سے کہا ہے کہ فوراً ان کو وہاں پہ ریسکیو کا جو کام ہے اس کو تیزی کے ساتھ سر انجام دیا جائے، اور وہاں پہ ان بچوں کے پیرنٹس، لواحقین، یقیناً سب اس وقت ہر کوئی اپنے بچوں کی تلاش میں ہوگا اور ایک جستجو کر رہا ہوگا جو صبح سے یہ واقعہ ہوا ہے۔ کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے؟ ابھی سب سے پہلے تو ہم وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا نمائندہ پاکستان ٹیلی ویژن عدیل ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ پہلے ناظرین آپ کو یہ اپڈیٹ تھوڑا سا اس حوالے سے دے دوں، اس کے بعد میں اپنے جو ہمارے آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے، اور اس حوالے سے یہاں پہ گیسٹ بھی ہیں، میں ان کا بھی آپ سے تعارف کرواؤں گی۔ پہلے میں چاہوں گی کہ میں عدیل سے تھوڑا جو ہمارے نمائندے ہیں اس وقت وہاں پہ موجود، ان سے تھوڑی سی اپڈیٹ اس حوالے سے لے لیں۔ جی عدیل، ہمیں بتائیے گا آج کے اس افسوسناک حادثے میں اس وقت تک کتنے لوگوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے اور کیا صورتحال ہے اس وقت؟ جی، آزاد کشمیر کی جو سیاسی تاریخ ہے اس کا افسوسناک اور انتہائی دلکش واقعہ یہ۔ اپڈیٹ صاحب کو بتاتا چلوں کہ اب تک جو ریسکیو جو آپریشن شروع کیا گیا اس میں سب سے پہلے جو وہاں پہ مقامی آبادی ہے انہوں نے سب سے پہلے وہاں پہ اپروچ کیا اور آپریشن شروع کیا، اور واقعی کی اطلاع ملتے ساتھ ہی انتظامیہ بھی فوری حرکت میں آئی، پولیس اور پاک فوج کے جوان بھی اس میں شامل ہو گئے، اور غوطہ خور باقاعدہ جو پروفیشنل ہیں ان کو طلب کیا گیا اور فوری طور پہ امدادی کارروائیوں کا آغاز ہوا۔ یہ تقریباً 40 سے 50 لوگ اس آہنی برج پر ایک ساتھ سوار ہوئے اور انہوں نے تصاویر لینے کی کوشش کی، تو اس پل جو ایک تنگ راستہ تھا، مقامی بنیادی طور پہ یہ ایک تنگ راستہ تھا جو مقامی آبادی کے لیے بنایا گیا تھا، تو یہ لوگ اس پر چڑھے اور تصاویر بنانے کی کوشش میں جمپنگ اور ایکسائٹمنٹ میں یہ ہوا ہے کہ یہ پل جا کے گرا ہے۔ اس میں عدیل یہاں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایسا اگر پل ہے جو کہ مقامی آبادی کے لیے اور اس کے اوپر زیادہ لوگ ایک وقت میں نہیں جا سکتے، تو اس کے لیے کوئی پہلے سے کوئی احتیاطی تدابیر، وہاں پہ کوئی بورڈ، کوئی اس قسم کی کوئی چیز نصب نہیں تھی کہ جس کو بچے دیکھ کے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس پل پہ نہ جاتے؟ جی، ایسا کوئی یہ عموماً ویسے یہاں پہ یہ تھا کہ ایک آبشار بنی ہوئی ہے، یہاں پر ٹورسٹ آتے جاتے ہیں اور اکا دکا یہاں سے گزرتے ہیں اور وہاں پہ تصاویر وغیرہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اتنی تعداد میں لوگ ایک ہی ساتھ اس پہ چڑھے، جس کی وجہ سے ایک کمزور سا پل تھا، گو کہ وہاں پہ لکھا ہونا چاہیے تھا جو انسٹرکشنز ہیں وہ انتظامیہ یا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہاں پہ ضرور لکھا جانا چاہیے تھا، لیکن اس کی وہاں پہ کسی قسم کی عبارت، کوئی انسٹرکشن تحریر نہیں تھی، اور اس میں مقامی آبادی جو وہاں پر موجود ہے وہ اکثر لوگوں کو منع کرتے تھے کہ اس پہ زیادہ وزن نہ ڈالا جائے، لیکن یہ انتظامیہ اور جو متعلقہ ادارے ان کا کام تھا کہ یہ انسٹرکشن پہلے سے وہاں پہ تحریر ہونی چاہیے تھی، لیکن اس قسم کا کسی قسم کے اقدامات موجود نہیں تھے۔ اس وقت انتظامیہ کی کیا پوزیشن ہے؟ اس واقعے کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے؟ اس قسم کی صورتحال سے ان فیوچر کس طرح سے بچا جائے؟ کچھ اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اس وقت کوئی ایسا سیل، کوئی ایسی بنائی گئی ہے جگہ جہاں سے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کی معلومات جو ہیں وہ لے سکیں اور ڈائریکٹ وہاں پہ رابطہ کر سکیں؟ جی بالکل، اس سلسلے میں جو حادثے کی اطلاع ملی انتظامیہ فوری حرکت میں آئی، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی حادثے کے فوری بعد انہوں نے جائے حادثہ کا دورہ کیا ہے، ہاسپٹل کا دورہ کیا، اور وہاں پہ انہوں نے جو انتظامیہ ان کو سخت ہدایات جاری کی کہ فوری طور پہ جو ایک تو جو لاشیں ان کی تلاش کے لیے جو ہے نا وہ تمام تر وسائل بروقرار لائے جائیں، اور واقعی کی تحقیقات کا بھی انہوں نے
حکم جاری کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو مزید ان کو انسٹرکشن جاری کیے کہ جس قدر ممکن ہو سکے ان کے ساتھ جو لاحقین ہیں ان کے ساتھ. یہ بتائیے گا کہ اس وقت تک کتنے لوگوں کی کیا تعداد ہے جن کو ریسکیو کیا گیا ہے اور کتنی لاشیں جو ہیں اس وقت تک مل چکی ہیں؟ دیکھیں 11 کے قریب لوگ تو فوری طور پر نکال لیے گئے، جو کچھ خود نکلا ہے، کچھ مقامی آبادی نے نکالا ہے، اور تقریباً 5 لوگ جو ہیں ان کو زندہ حالت میں نکالا گیا ہے. اس کے علاوہ 4 لوگ جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ بھی نکال لی گئی ہیں. اب تک جو مطلب لیٹسٹ جو اپڈیٹس ہیں اس کے مطابق 13 افراد اب تک لاپتہ ہیں. جی بہت شکریہ عادل احمد ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. ناظرین، یہ افسوسناک واقعہ جو آج رونما ہوا ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے چاہے اس میں انتظامیہ اور اس کی تحقیقات چونکہ ہوں گی کہ اس میں کون سی ایسی صورتحال ایسی کیوں ڈیولپ ہوئی، کس کی جو ہے نیگلیجنس کی وجہ سے یہ ہوا، انتظامیہ کو کتنا جو ہے ایسے جو اسپاٹس ہیں جن میں کہ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، دیگر سیاح جاتے ہیں، تو اگر وہ ایسی جگہ کو دیکھ کے اور وہاں رک کے کچھ دیر اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو وہاں ایسی احتیاطی تدابیر ضرور لکھی ہونی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ جو وہ آئندہ کبھی رونما نہ ہو. بہرحال یہ آج کا ایک افسوسناک واقعہ تھا. ہم چاہتے تھے وہ تمام ان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کریں، وہ تمام پیرنٹس جو اس وقت یقیناً بڑی کرب کی کیفیت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ جو بچے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کرے اور ایسے واقعات سے ہمارے ملک کو ہمیشہ کے لیے بچا کے رکھے. اپنے آج کے ٹاپک کی طرف آؤں گی. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیاسی جو صورتحال ہے. اس وقت جو ہم ایک دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف یوں لگ رہا ہے کہ جیسے فل الیکشنز کی تیاری میں ہیں تمام سیاسی جماعتیں، اور ہر ایک کی یہ کوشش ہے کہ وہ خصوصاً اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی کے اندر جو ایک ویکیوم پیدا ہوا ہے ایم کیو ایم کی صورتحال کی وجہ سے، اس کو کور کرنے کے لیے ہر سیاسی جماعت کی کوشش ہے کہ وہ کراچی جا پہنچے اور وہاں جا کے کراچی کے لیے جو روڈ میپ ہے اس کا اعلان بھی کرے. حکومت اور اپوزیشن کے مابین بھی جو صورتحال ہے اس حوالے سے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے اس سے بھی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کا انتخاب سے قبل جو کراچی کے لیے روڈ میپ ہے اس کے حوالے سے بھی، اور عوامی اجتماعات میں سیاسی بیانیوں کا جو شور بڑے عروج پہ ہے، اور خصوصاً صوبہ جنوبی پنجاب میں حقیقی صورتحال اور حقیقی ضرورت جو ہے وہ کیا ہے اور انتخابی نعرہ جو ہے وہ کیا ہے. اس پہ آج بات کریں گے. سینیٹر جاوید عباسی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق، بہت شکریہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. حافظ طاہر خلیل صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار، تھینک یو حافظ صاحب. اور انجینئر حامد الحق MNA PTI سے، تھینک یو سو مچ. پشاور اسٹوڈیو سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ انجینئر صاحب، آپ آج ہمارے ساتھ پشاور اسٹوڈیو سے موجود ہے. ابتدا کروں گی جی، جیسے کہ میں نے کہا کہ جو صورتحال اس وقت تک کی جو پولیٹیکل تمام سیاسی جماعتوں کی نظر آ رہی ہے اس کے اندر اگر تھوڑا سا ابتدا میں یہ ہم بات کریں کہ نگران وزیر اعظم کے لیے جو ایک سیٹ اپ اور جو اس کے لیے جو بالکل آخری لمحات تک انتظار کیا جاتا ہے کہ سب سے اینڈ میں الیکشن کی ڈیٹ جب آپ کی گورنمنٹ یا جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ ختم ہونے سے کچھ روز پہلے اناؤنس کیا جائے جو بھی مشترکہ نام کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے وزیر اعظم کا سامنے آتا ہے. ایک تو اس کو اتنا خفیہ رکھنے کا اور اتنا لیٹ رکھنے کی وجوہات کیا ہے؟ کیا اس پہ تجزیے اور تبصرے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یہ وجہ یا کچھ اور وجوہات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. آج جو بھی ہمارے بچے جو ہیں گئے ہوئے شہر کے لیے جو المناک حادثہ ہوا ہے اور انفارچونیٹ واقع ہوا ہے، ان تمام فیملیز کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے جن کے بچے آج اس دنیا میں نہیں دے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. وہ جو چلے گئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں آسانیاں پیدا کرے، ان کے خاروں میں خرید رکھے. جو بچے ابھی تک مسنگ اللہ کرے کہ ان کی اگر ان میں کچھ زندہ بچے تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے گھر والوں کے لیے بہت ہی بڑی وہ ہوگی کہ آج فیملی بہت قلب سے گزر رہی ہوگی. اس کے بعد آپ نے اپنے یہ نہیں کہی کہ ہمیں ایسی حفاظتی اقدامات کرنا چاہیے، میں اس کی پوری سپورٹ کرتا ہوں. یہ جو آپ نے کہا جی وزیر اعظم کا یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد پہلے ایسا سسٹم نہیں تھا. 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا ہے کہ جب بھی حکومت کی ٹرم پوری ہوگی تو لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے وہ بیٹھیں گے اور ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا انتخاب کریں گے. اور اگر کسی وجہ سے وہ دونوں نہ کر سکے تو پھر پارلیمانی کمیٹی بنے گی، وہ کرے گی، اور اگر وہ بھی نہ کر سکے تو پھر یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں جائے گا اور وہاں ڈیسائیڈ ہوگا. دیر تو بالکل نہیں ہوئی ہے. یہ اقدار یہ وزیر اعظم جو ہے انہوں نے کام کرنا ہے ٹھیک آج سے
कोई 18-20 दिनों बाद यकम मई तक तो ये हुकूमत और उसके बाद इनकी वोट होगी, उसके बाद ये काम शुरू करेंगे। जब तक कंसेंसस पैदा नहीं होता, ये कंसेंसस अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान और लीडर ऑफ द हाउस और लीडर अपोजिशन के दरमियान बैठ के होना है, तो ज़रा कई नाम लोग ले रहे होते हैं, और जब तक कंसेंसस चूंकि पैदा नहीं होता तो उस वक्त तक तो हुकूमत कोई नाम अपने तौर पर नहीं बता सकती कि इसको हम बनाएंगे या इसको नहीं बनाएंगे। वो ये ठीक है, ये तरीकाकार भी इसी तरह है कि जब तक कंसेंसस पैदा ना हो उस वक्त तक नाम बताया जा भी नहीं सकता कि किसी एक नाम पर क्यों नहीं बताया जा सकता, रीजन क्या हो? मैं रीजन भी बता दूं कि हमें क्या पता कि हमने किसका फैसला करना है। ये तो आखिरी टाइम तक फैसला नहीं, मैं कहता हूँ कि तरीकाकार ये है कि कुछ नाम अपोजिशन की तरफ से आते हैं, कुछ हुकूमत की तरफ से आते हैं, तो फिर इनके मुसलसल नामों पर मीटिंग होती है। तो ये तो आखिरी लम्हे तक प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द अपोजिशन को नहीं पता होता कि हम किस नाम पर मुतफिक हो जाएंगे, और मुमकिन है मुतफिक भी होते हैं। मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह इस दफा इत्तेफाक कर लेंगे, उन्हें इत्तेफाक करना चाहिए। सही, ये बहुत जरूरी है कि ये सियासी जमातें बैठ के इत्तेफाक करें। 15 मई को कहते हैं मैदान होगा इंशाल्लाह, लेकिन ये पहले से तो पता किसी को नहीं होता। यानी ये तो हुकूमत का ये नहीं है कि हमने किसी को अपॉइंट करना है, ये कंसेंसस का मतलब है कि जो अपोजिशन और हुकूमत की तरफ नाम आए होते हैं उन पर बड़ी डिस्कशन होती है। बाज दफा सारे लोग इस पर एग्री नहीं होते, बाज दफा ये दोनों जो आपस में बैठे होते लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ अपोजिशन ये एग्री नहीं होते। तो जिस फिल्म में ये दोनों एग्री हो जाएंगे उसी वक्त अनाउंस हो जाता है। हाफिज साहब, जो बातें इन्होंने कही, मैं पीटीआई के नुमाइंदे से भी ये सवाल मेरा उनसे भी होगा, आखिरी लम्हात तक नाम सामने नहीं आते, लेकिन फिर कुछ नाम जैसे इन्होंने कहा कि आपस में मशावरत होती रहती है, वो जो पार्टीज के जो मेंबरान आपस में मशावरत करते हैं उन्हीं में से कुछ नाम जो है वो लीक आउट भी हो जाते हैं, और कोई चीजें ऐसी होती है कि जो खुफिया होते हुए भी खुफिया नहीं रहती और वो मंजर आम पे आ जाती है। तो इस तरह की सूरत हाल देखें, ये जो इसका मैकेनिज्म है वो एक थोड़ा समझने की जरूरत है कि आर्टिकल 224 जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से बड़ी उसमें वाज़े तशरीह बयान की गई है कि किस तरह से बनेगी कि अगर 60 रोज के अंदर इलेक्शन कराना है तो ये तहलील हो गई असेंबली अपनी तभी उम्र पूरी करने के बाद। अगर 90 रोज के लिए इलेक्शन कराना है 90 रोज के अंदर, तो फिर एक दिन का वक्फा या 1 घंटे का भी वक्फा हो सकता है कि वो मुकर्ररा मुद्दत से 1 दिन पहले असेंबली तहलील हो जाए। लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों ये बात कह चुके हैं कि असेंबली अपनी तबई उम्र पूरी करेगी, इसलिए 31 मई की डेडलाइन है कि 31 मई तक ये केयर टेकर हुकूमत के लिए निगरान वजीर आजम का तकर्रुर हो जाए। और उसके लिए जो कंसल्टेशन हो रही है समीना, 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं वजीर आजम की और अपोजिशन लीडर की, और उसमें उन्होंने कुछ बुनियादी असूल तय किए हैं। नंबर 1 कि इस मरतबा ये कोशिश की जाएगी कि कंसेंसस डेवलप हो जाए लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान। और बात दूसरा ये है कि ये केस जो है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की नामजदगी वाला, ये कोशिश कर रहे हैं कि ये ना तो पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले किया जाए, और उसके बाद अगली नौबत जो है इलेक्शन कमीशन वाली, जो गुज़िश्ता तजर्बा था, तो वो समझते हैं कि ये तजर्बा आईनी जरूर है लेकिन ये एक अच्छा तजर्बा नहीं था। ये मेरा इससे एक मेरा ज़हनी सवाल आपसे होगा। मैं चाहती हूँ कि पहले जरा इंजीनियर साहब को भी इसमें शामिल कर ले, और फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो आपने कहा कि ज़हनी, पहले हमने ये देखा कि उधर से हुआ, लेकिन इस दफा वो चीज हम नहीं देख रहे, जो खुद ही उसमें एक ये भी चल रहा है कि अपोजिशन लीडर जो है वो कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने वाली है कि अपोजिशन लीडर ने जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनके साथ एक कंसल्टेशन रखी हुई है, मुशावरत रखी हुई है। अपोजिशन लीडर ये आइन में तो सिर्फ ये लिखा है कि अपोजिशन लीडर की प्राइम मिनिस्टर के साथ होगी, लेकिन अपोजिशन लीडर चूंकि कंसेंसस डेवलप करना चाह रहे हैं तो इसलिए उनके वो दीगर अपोजिशन पार्टियों के साथ भी राब्ता कर रहे हैं। कल एक मुशावरती मीटिंग होगी और उसके बाद परसों एक ये कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में ये नाम हतमी नाम पेश कर 3 नाम ऐसे पेश करने दोनों तरफ से। लेकिन अभी तक जो नजर आ रहा है कि किसी एक नाम पर जरूर इत्तेफाक राय होगा, और जैसे कि सैयद खुर्शीद शाह कह चुके हैं कि नाम ऐसा होगा जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। अच्छा। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये नाम जा रहा है, और प्राइम मिनिस्टर भी अभी 3 रोज पहले जब उनकी मीडिया टॉक हुई थी जर्नलिस्टों के साथ स्पीकर के इशारे में, उसमें भी उन्होंने ये बात कही थी कि हम पीपल्स पार्टी का इंतजार कर रहे हैं अपोजिशन का, कि अपोजिशन जो भी नाम पेश करेगी
गवर्नमेंट जो है उसे एक्सेप्ट करेगी। और ये एक कंसेंसस डेवलप हो रहा है। मेरा ख्याल है कि इस मरतबा 14 या 15 जो भी डेड लाइन है उसको हम इंजीनियर साहब पेशावर स्टूडियो चलते हैं। इंजीनियर हामिदुल हक साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे हाफिज साहब ने ये कहा कि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है जिसमें अपोजिशन लीडर जो है वो दीगर अपोजिशन जो जमातें हैं उनके साथ भी एक मशावरत करेंगे। अब नामों का फाइनल करना होगा। क्या आपकी तरफ से कुछ नाम जो है वो कुछ अर्सा पहले सामने आए थे, फ्लोट हुए थे, जो आपकी जमात की जानिब से आए थे? क्या आपको जो खुर्शीद शाह साहब जो नाम तजवीज करेंगे, जाहिर है मशावरत के लिए होगा, लेकिन उन्होंने अपना एक माइंडसेट बना लिया होगा, एक नाम के ऊपर उनका इत्तेफाक होगा, उसके साथ आप लोग इत्तेफाक कर पाएंगे या नहीं? आपको लगता है कि मुश्किलात होंगी कल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात ये है कि मैं तो महसूस कर रहा हूँ कि ये अपोजिशन लीडर जो है ये खुर्शीद शाह साहब, ये सिर्फ ये अपोजिशन खुर्शीद शाह ही है, उससे ज्यादा वोट तो पीटीआई ने लिए हैं। और आप लोगों ने फैसला भी कर लिया है, अब्बासी साहब भी इत्तेफाक से हमारे खैबर पख्तूनख्वा के हैं, तो इनको भी चाहिए कि मैंने तो पहले भी कहा था कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वो होना चाहिए जो पाकिस्तान को सारे अवाम जो 22 करोड़ अवाम है उस पर एतमाद हो। अब ये हमें चोरी चुपके से आज अखबारों में ये हाईलाइट है कि प्राइम मिनिस्टर का नाम अनाउंस नहीं कर रहे इसलिए कि फिर मीडिया टॉक शुरू हो जाएंगे और उसमें बहुत सारी गलती और पता नहीं क्या क्या। तो पर इतना बड़ा फैसला करना है तो फिर डरना किस बात की है? मैं तो यही समझ रहा हूँ कि हमने जो नाम तजवीज किए थे और उसको अभी गौर पे नहीं किया, तो बस जो नून लीग का जो वैसे भी इनका आपस में फ्रेंडली पोजीशन है ये बाहर। नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब तो खुर्शीद शाह साहब के साथ कोई इत्तेफाक कर चुके हैं मेरा ख्याल से। ये तो फिर एक दोबारा मीटिंग हो रही है जिसमें उन दोनों की पहले काफी मीटिंग्स हो चुकी हैं इस हवाले से। मैं समझ रहा हूँ कि जो बातें अखबार में आई है, आज के अखबार में और मीडिया में जो अभी उन्होंने सबने ब्रेकिंग किया हुआ है कि कोई जस्टिस साहब हमारे आ रहे हैं, तो जब आना ही है तो फिर उस पर जरा डिबेट भी हो जाए, जिस तरह हम बैठे हुए हैं कि यार ये ठीक रहेगा कि नहीं। तो वो अभी कल पता चलेगा कि हमारे पार्लिमानी लीडर जो शाह महमूद कुरैशी साहब है, खुर्शीद शाह साहब है और फिर उनके जो पीएम साहब है, इनमें कंसेंसस होना चाहिए। यही मसला है कि हम आपस में उलझ कर ये फिर अगर इलेक्शन कमीशन में जाता है या पार्लिमानी बोर्ड में जाते हैं और फिर जो 90 दिन की बात आ जाती है तो फिर उसके बाद सैलाब भी आएंगे, हज के लिए लोग भी जाएंगे, फिर पता नहीं इलेक्शन फिर अपने टाइम पे हो भी जाएगा कि नहीं। लेकिन अभी पूरी कुर्बानी देने वाली बात है जी। आपके पास वापस आऊंगी इंजीनियर साहब। बाकी चीजों से तो मैं इत्तेफाक करती हूँ, लोग हज पे भी जाएंगे, रोजे भी आएंगे, ईद भी आएगी, लेकिन अल्लाह ना करे कि सैलाब आए, वो अल्लाह ताला वो सूरत हाल ना रहे। बरसात में सैलाब आएंगे ना पंजाब में, अल्लाह ना करे कि सैलाब आए। जो बात इंजीनियर साहब ने कही जी, एक उनका कहना है कि मकसद ये है कि शायद खुर्शीद शाह साहब ने और लीडर ऑफ द हाउस ऑफ वजीर आजम साहब ने इन्होंने बैठ के एक नाम तय कर लिया। वो कह रहे हैं कि शायद सारी अपोजिशन क्या खुर्शीद शाह साहब ही हैं, तो ऐसी तो बात नहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब, उनसे मुलाकातें हो चुकी हैं। आपके नजदीक नामों का कंसेंसस जो है किसी एक नाम पे मुत्तफिक हो जाएंगे क्या? इसमें पीटीआई जो है अगर तो जो नाम सामने आता है अगर वो उनको नहीं पसंद तो कोई ऐसी गुंजाइश तो नहीं है, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड लीडर ऑफ द हाउस ने ही चुनना है। क्या कोई ऐसी खुदा न खास्ता सिचुएशन नजर आती है कि लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो किसी एक नुक्ते पर ना पहुंच पाए, और जो इन्होंने जाहिर किया है, बताया है कि जो लास्ट टाइम हुआ था, फिर इसमें इलेक्शन कमीशन या किसी और के पास जाने का चांस बन सकता है, तो उसको आप लोग अवॉइड करेंगे टोटली ऐसी सूरत हाल? एक तो इंजीनियर साहब ने जो कहा है जी कि पब्लिक को डिस्कशन करना चाहिए, सारी पब्लिक से लेना चाहिए और 21 करोड़ लोगों से, ऐसा हो नहीं सकता। ये कानूनी रिक्वायरमेंट है, आप आइन से बाहर नहीं जा सकते, बिल्कुल। इसके लिए रेफरेंडम नहीं कराया जा सकता, इसलिए सारी जमातों की एक सियासी जमातों की कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जा सकती है। इसमें कोई मीडिया के लोगों को बुलाकर उनसे टॉक करके ये मामला फाइनल नहीं किया जाता। इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ने मैकेनिज्म दे दिया है और आइन ने जो मैकेनिज्म दिया है वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहले एक्सप्लेन किया कि ये दो लोगों ने बैठ के फैसला करना होता है, लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन।
अगर लीडर ऑफ अपोजिशन बेहतर समझे और मेरा ख्याल है कि वो समझेंगे कि अपोजिशन की जमातों को वो बिठा लें, उनके साथ अगर वो कॉन्फिडेंस में कोई बात करना चाहते हैं, कोई नाम डिस्कस करना चाहते हैं, जो 3 नाम देते हैं उन नामों में से उनका कोई नाम डाले तो हमें कोई एतराज नहीं है, ना हुकूमत को ना वज़ीर आज़म को एतराज होना चाहिए। अच्छा, एक ज़मीनी सवाल और भी इसी के साथ आप इसको भी कनेक्ट कर दीजिए, वो भी आप ही से है कि कुछ खबरें ऐसी भी सुनने को मिली हैं कि हुकूमत ने जो है वो निगरान वज़ीर आज़म का नाम जो है वो नहीं देंगी, जो हिज़्ब इख्तिलाफ नाम देगी उस पर आप लोग इत्तेफाक करेंगे। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये तो बिल्कुल, ये तो आईनी रिक्वायरमेंट है। ठीक, ये इस हद तक जरूर हो सकता है कि मुमकिन है कि हम उनका नाम एक्सेप्ट कर लें, लेकिन ये बिल्कुल नाम ही नहीं हो सकता कि हम नाम ही नहीं देंगे और नाम डिस्कशन नहीं होगा। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है, ना हो सकता है। नाम जरूर 2 अपने अपने रखेंगे, एक्सेप्ट किसका नाम होता है उस पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। ये हो सकता है कि हमारा नाम एक्सेप्ट हो जाए और मुमकिन है कि जो पीपल्स पार्टी नाम लेके आई है वो एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन जाहिर है ये रिक्वायरमेंट है कि इसलिए रिक्वायरमेंट जरूरी है कि जो कह रहे हैं कि नहीं होता, अगर खुदा न खास्ता ये मामला हम दोनों ये डिसाइड नहीं कर सकते, ये मामला जब पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा वही 6 नाम जाएंगे, उससे ज्यादा नाम वो नहीं शामिल कर सकते। उन्हीं नामों पर डिस्कस होगी, जो हुकूमत, जो प्राइम मिनिस्टर और लीडर अपोजिशन भेजेंगे उन्हीं को डिस्कस करेगी। और अगर वहां भी फैसला नहीं हो सकता तो फिर ये नाम वही जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास। तो नाम तो अब वही इन ही लोगों में से आना है जो इन दोनों ने बैठ के कर लेना, खुद कर लें तो पार्लिमानी कमेटी करे, लेकिन ना तो इसमें देर है, ना इसमें कोई हबाम है, ना ये बिल्कुल हर चीज अपने टाइम पे होती है और टाइम पे जाकर चीजें होती हैं। और जब कंसेंसस के लिए चूंकि मीटिंग्स हो रही हैं, डिस्कशन हो रही है, और आप अगले 1 हफ्ता बाद भी हो जाए तो इसमें कोई डिले नहीं है। ये जो दिया जा रहा है कि वो वहां ये लिखा हुआ है कि कंसेंसस पैदा होगा, आप प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन उसका तरीकाकार अडॉप्ट कर दिया गया, इसलिए जल्दी कर रहे हैं। अगर ये मामला यहाँ ना फैसला हो सका इन दोनों के दरमियान, तो फिर चूंकि पार्लिमानी कमेटी बनानी पड़ेगी स्पीकर नेशनल असेंबली को, जिसमें सेनेट और नेशनल असेंबली के दोनों के मेंबर शामिल हो, तो चाहते हैं कि वो मामला का टाइम भी इतना बच जाए कि ताकि वो फैसला कर सके। हाफिज साहब, माजी को अगर सामने रखे तो कुछ वाकयात ऐसे हैं कि पार्लियामेंटेरियंस आपस में इत्तेफाक नहीं कर पाए। बहुत सारी चीजें हमें धरनों की सूरत में देखी, हमने इलेक्शन कमीशन में देखी, हमने कोर्ट्स के अंदर देखी, तो फैसले जो हैं वो दूसरी जगहों पे हुए। उसकी वजह ये है कि ये आपस में बैठ के पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियंस बहुत सारे फैसले नहीं हो सके इनका इत्तेफाक। तो अभी भी ये जो सिचुएशन है, जैसे कि अब्बासी साहब ने कहा कि अगर इत्तेफाक नहीं होता तो देन एक कमेटी, मेरा ख्याल है कि जो अगर हम माजी करीब की तारीख देखें तो धरने के बावजूद भी देखें आप, जब इलेक्शन कमीशन का मामला आया था उस पर एक इत्तेफाक हुआ कि दोनों अपोजिशन, उसमें भी यही तरीकेकार है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ये दोनों कंसल्ट करेंगे और किसी एक नाम पर अगर इत्तेफाक नहीं होता पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा और पार्लियामेंट्री कमेटी उसमें से एक नाम जो है सिलेक्ट करेगी। तो इसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों ने इत्तेफाक करके और जस्टिस रजा खान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया। इन तमाम तलखियों के बावजूद देखें जो हमारे यहाँ जमहूरियत आगे बढ़ रही है उसकी खूबी यही है कि तमाम पर इख्तिलाफात के बावजूद हम कौमी उमूर पर कहीं ना कहीं जाकर इकट्ठे हो जाते हैं और कोई ना कोई रास्ता जो है निकल आता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई डेडलॉक पैदा होगा केयर टेकर के मसले में, बल्कि जिस तरह से लीडर ऑफ द हाउस यानी प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन अपनी हलीफ जमातों के साथ मुशावरत कर रहे हैं, उसके नतीजे में एक आध दिन की बात रह गई है, कोई ज्यादा दूर का फासला नहीं है। केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर है उनका इंतखाब हो जाएगा और उसके साथ ही जो ही कौमी असेंबली तहलील होगी। आपको लगता है इनका इत्तेफाक हो जाएगा और यही दोनों जमातें किसी एक नाम को सामने लाने में? मेरा ख्याल है कि तारीख में इन्होंने बहुत सबक सीखा है। हम कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है वो बार बार ये बात दोहराया हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ओके, तो ये भी बिल्कुल हाफिज साहब ने ठीक है कि कुछ अर्सा पहले जब ये चेयरमैन नायब लगाना था उसको भी तफाक पैदा हुआ है और इख्तलाफात यही थे, तो मैंने समझा कि हमारे और उनके दरमियान ये हम सियासी जमातें हमारे इख्तिलाफात सियासी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के नहीं, ऐसा कभी नहीं है कि हम बैठ के बात नहीं करेंगे। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये खुशखबरी देंगे और ये दोनों बैठ कर फैसला करेंगे। और अगर इन्होंने फैसला न किया तो मुल्क के लिए बड़ी बदकिस्मती होगी, इनको फैसला करके उठना चाहिए। ठीक, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है कमर जमान कायरा साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। थैंक यू सो मच कायरा साहब। आपसे भी जानना चाहेंगे, डिबेट यही चल रही है कि वजीर आजम के नाम के ऊपर, निगरान वजीर आजम के नाम पे इत्तेफाक के
आए सिटिंग गवर्नमेंट के दरमियान और अपोजिशन लीडर के दरमियान, तो क्या माजी की अगर हम बहुत सारी चीजें देखें तो उसमें बहुत सारी चीजों में बहुत सारे इत्तेफाक नहीं हुए, लेकिन जैसे इलेक्शन कमिश्नर को जिस वक्त चुनना था तो आप लोगों ने इत्तेफाक किया। क्या इस वक्त हमें वो इत्तेफाक नजर आता है कि हम 15 तारीख को एक नाम के ऊपर दोनों का इत्तेफाक जो है वो हो जाएगा, और कल आपकी दीगर अपोजिशन जमातों के साथ भी मीटिंग है, सो उस हवाले से भी कुछ अपडेट अगर आप हमें देना चाहें। देखिए, ये जो भी मुशावरत है अभी उसके ऊपर बात तो नहीं की जा सकती, जो एक कंसल्टेशन प्रोसेस तो बिल्कुल एतमाद में रह के किया जाता है। पब्लिक को उस वक्त होगा जब लीडर ऑफ द अपोजिशन उसको पब्लिक करेंगे। लेकिन ये बात अपनी जगह के हमारे इख्तलाफात हैं और हुकूमत और मुस्लिम लीग के वतीरे पे उनकी सियासत पे जो इस वक्त वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं मियां साहब, उससे हमें शदीद एतराज़ात हैं। लेकिन हम सब मानते हैं और हमने आइन के अंदर रहते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी है। लिहाजा इससे तो शाह साहब का भी बहुत दफा बयान आ चुका है कि वो नाम मेरे सीने में महफूज है। इंशाल्लाह मैं 15 को बताऊंगा। प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात से चाहे आपको बहुत दफा कहा है कि हमारा इत्तेफाक राय हो जाएगा, तो लेट्स होप, बजाय से हम स्पेकुलेट करें और ये कहें कि नहीं होगा और फला होगा, मेरा ख्याल है कि इससे इत्तेफाक राय हो जाए। अच्छा, तो चले, ये तो एक अच्छी बात है कि पार्लियामेंटेरियंस का इस हवाले से इत्तेफाक के राय हो जाना और एक नाम का कंसेंसस के साथ सामने आना। एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी कायरत साहब, हम कराची की जिस वक्त बात कर रहे हैं और वहां पे MQM ने जो एक वैक्यूम क्रिएट किया है और आपकी जमात ने इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा है कि वहां पे कोशिश है भरपूर PTI की भी, जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा है कि जमातें जो है वो उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि MQM और PTI को एक ही शक्ल में उन्होंने देखा और इसकी उन्होंने मिसाल दी कि अभी बिल्कुल माजी करीब में जो हुआ वहां पे जलसे के हवाले से उन्होंने कहा कि अमन को कराची के खराब करने की PTI की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन हमने उसको रोका। सो इस हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पे जाहिर है PTI भी अपने पंजे जमाने की पूरी कोशिश कर रही है, कराची की सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं और इस दावे को कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अगर इमरान खान यहाँ से इलेक्शन में आएंगे, हिस्सा लेंगे तो उनको इबरतनाक शिकस्त होगी। देखिए समीना, यहाँ तक पहला आर्गूमेंट था ना जी, वजीर आजम केयर टेकर जो होगा उसके पास कोई लंबा चौड़ा इख्तियार नहीं होगा। मैं नहीं समझता अगर इलेक्शन कमीशन अपनी भरपूर तरीके से जिम्मेदारी अदा करे और जो उनका आईनी और कानूनी इख्तियार उनको हासिल है वो एक्सरसाइज करे तो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का कोई बड़ा रोल नहीं रह जाता, उनकी बड़ी अहमियत नहीं रह जाती, तो फिर डे टू डे अफेयर तक महदूद रह जाएंगे। रही बात कराची की, हर जमात, कराची सबका है, हर जमात का ये हक और इस्तेहकाक है कि वो कराची के अंदर अपने लोगों के पास जाए, उनको अपील करे, उनसे बात करे। हाँ, जो माजी की सियासत थी वो नहीं होनी चाहिए, लठबरदारी, गिराओ गिराओ, बंदे मारो, गोलियां चलाओ, ये कराची की पॉलिटिक्स रही, अब उससे जान छूट रही है। इस तरफ नहीं जाना चाहिए, तशद्दुद का अंतर नहीं आना चाहिए। जो जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इजाजत ली हुई थी, रखा हुआ था, उसके ऊपर MQM ने जो PTI ने जो वतीरा इख्तियार किया, लेकिन उससे पहले ऐलान किया था भाई अगर आप कहीं अपने घर बैठ के अपनी मीटिंग में बैठ के ऐलान कर दें तो जमातें इसकी पाबंद तो नहीं होगी, जमातें तो पाबंद होंगी उस बात की। अगर आपने परमिशन ले ली होती तो DC ने आपको हमें कह देना था जी कि सॉरी, और अगर हमारा जलसा वहाँ प्लान हो गया था और इजाजत मिल गई थी तो आप किसी और जगह जलसा कर लेते। उस जिद पे अड़ जाना कि नहीं जनाब हमने तो यही करना है और उस पर तशद्दुद आ गया। फिर पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन करेक्ट की, हम बात नहीं करना चाहते, वरना हम चाहते तो हम भी डट जाते कि हमने तो तय किया हुआ है, हमारे पास परमिशन, हम जलसा वही करेंगे। चेयरमैन साहब ने तशद्दुद के अंतर को नेगलेक्ट करते हुए अपनी पोजीशन विड्रा कर ली, कहा हम भी और जगह जलसा करते हैं, ये भी और जगह करें। लेकिन हम समझते हैं कि सारी जमातें लोगों के पास जाएं, उनका हक है, जिसको भी लोग वोट दें। मुखालफों को दावे इसी तरह किए जाते हैं, हालात के मुताबिक हमारी तवक्को है कि हमें कराची से ज्यादा वोट मिलेंगे, तो PTI बात करेगी तो वो ये कहेंगे हमें ज्यादा मिलेगा, तो किसी वक्त सियासत के अंदर तनखी की बातें भी कर ली जाती है, मुखालफ से एतराज भी कर लिया जाता है। हम कोई एंकर्स की तरह गुफ्तगू तो नहीं करते ना। अच्छा, थैंक यू वेरी मच जी कायरा साहब, बहुत शुक्रिया
آپ نے اپنی پوزیشن بتائی, ساتھ میں آپ نے اینکر کو تھوڑا سا پنچ بھی کر دیا. اینی وے, ہم حامد الحق صاحب کے پاس جاتے ہیں. ایک اچھی بات جو آپ نے کی, جو کہ کرنی چاہیے تمام پارلیمنٹیرینز کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس وقت, کہ جو ایک اگر کہیں پہ کنفرنٹریشن والی سچویشن آتی ہے تو اس سے عوام کے اندر امن کو قائم رکھنے کے لیے اگر اپنی پوزیشن سے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ جائے تو میرے خیال سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر آپ امن اور ماحول کو بہتر رکھیں. حامد الحق صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گی اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو آپ نے ابھی آپ نے کارا صاحب کی گفتگو بھی سنی اور آپ کی جماعت نے جو ہے وہاں پہ جا کے سارا اپنا دکھایا کہ جی ہم یہاں پہ, اور آپ نے ایک طرح سے ایک مینڈیٹ بھی جو آنے والے ٹائم کے لیے کراچی کے لیے جو آپ نے سوچا ہے وہ بھی آپ نے ایک روڈ میپ بھی دے دیا. ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ہر جماعت کو جانا چاہیے, اپنا حق کا استعمال کرنا چاہیے. وہاں پہ کراچی میں آپ اپنی سچویشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور جو روڈ میپ آپ نے کراچی کے لیے دیا ہے, کے پی کے عوام جنہوں نے کہ آپ کو ووٹ دیا تھا, کیا وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کام تسلی بخش ہے اور 2018 کا الیکشن کے پی سے پھر آپ کی پاکٹ میں ہوگا؟ دیکھیں سمینا, مجھے تو آپ پہلے ٹائم دے گی, مجھے ٹوکے گی نہیں, سب کو 10 منٹ کا ٹائم مل گیا ہے. ایسا نہ ہو کہ مجھے دوسری بات پر آپ پھر کسی تیسرے کے پاس جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیئر ٹیکر جو بھی بنے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر الیکشن کمیشن ایمانداری سے اور دیانتداری سے اور اس پاکستان کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے فیئر اینڈ فری الیکشن کرائے. اس لیے کہ سندھ میں بالکل جو طریقہ کار ہے الیکشن کا وہ بھی پورے پاکستانیوں کو پتا ہے, اور پنجاب میں جو طریقہ کار ہے. لیکن میں اس امید پہ ہوں کہ انشاءاللہ پی ٹی وی آزاد ہو رہا ہے اور 15-20 دن بعد اس ٹیکر کے بعد ہماری حکومت ہوگی, ہم آپ کو بھی آزادی دیں گے. جیسے قاہرہ صاحب نے کہا کہ یار کراچی میں جلسہ, تو کراچی کے جلسے کے اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی انہوں نے ہمارے ورکروں کو پتھر مارے, گلی کوچوں میں جو ہماری کیمپین تھی اور اس پہ پتہ نہیں کیا کیا, اس سے پتھر کے علاوہ ڈنڈے برسائے. لیکن رات کا جو جلسہ تھا وہ کراچی کے اور سندھ کے عوام کے مستقبل کے لیے تھا. اس پہ ہم نے 10 پوائنٹ ایجنڈا دے دیا اور اس پہ ہمارا جو پورے سندھ پہ اثر پڑا ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ کو بتا دے کہ خیبر پختونخوا میں تو ہمارا حکومت انشاءاللہ اس دفعہ بغیر اتحادیوں کے آئے گا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں عام کہوں. ہمارے عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ جو ہم نے اس 5 سال میں ڈیلیور کیا ہے اس میں ہم نے کسی قسم کی کرپشن نہیں کی اور جو ان کا حق تھا ان کو دیا ہوا ہے. اب ہم کراچی میں جو کر رہے ہیں تو کراچی کے عوام کو اور سندھ کے عوام کو یہ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ 30-32 سال سے آپ کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہے جس طرح پنجاب میں ہو رہی ہے, اس کی تدارک کے لیے ہم نے ایک پروگرام دے دیا ہے. اب اپوزیشن والے جو کراچی ہمارے لیے اپوزیشن تو نہیں ہے کیونکہ اس میں ایم بھی ہے, ان کے 22 MNAs ہے, 4-5 سینیٹر تھے. اب ان کو بھی توڑ پھوڑ کے ذریعے پھر اکٹھے ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ اسی میں ہمارا پی ٹی آئی ایگزسٹ کر رہا ہے. اور یہی میں بتا دوں آخر میں کہ ہمارا وزیر اعظم آ رہا ہے اور انشاءاللہ پی ٹی وی آزاد ہوگا اور اس کو ایسے ہی چلنے دیں گے جس طرح باقی چینل چلتے ہیں. اب آپ کی اجازت ہے, میں دوسرے پارٹیسپینٹ جو ہیں ان کے پاس جا سکتی ہوں. چلے جی, کم از کم اب ان کا ضلع دور ہو گیا کہ شاید میں ان کو انٹرپٹ کرتی ہوں. اصل میں یہاں بیٹھے ہوئے 4 لوگوں کے بعد جب آپ دوسرے اسٹیشن کے پاس جائیں تو ان کو یہی فیل ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت دیر سے. اینی وے, باسی صاحب, ایک اچھی چیز جو قاہرہ صاحب نے کہی, ویری گڈ, کہ اچھا ہے, کوئی ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے, الیکشن صاف ستھرے ماحول میں اور بڑے اچھے طریقے سے ہونا چاہیے. حامد الحق صاحب نے یہ کہا کہ جیسے ان کو 2013 کے الیکشنز کے اوپر ان کی بہت سارے تحفظات تھے, خدا کرے کہ 2018 کے الیکشنز کے بعد ہمیں وہ صورتحال دیکھنے میں نہ نظر آئے. اس وقت جو صورتحال ہے کہ ٹائم سے اپنے الیکشنز, ہم نے ابھی ابتدا میں یہ کہا کہ اگر 31 مئی کو آپ کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے, 60 ڈیز کے اندر جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشنز ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن کے حوالے سے کیا ان کی بھی تمام تر تیاری جو ہے مکمل ہے, اور کوئی چیز آپ کو ایسی لگتی ہے کہ کچھ تھوڑا, کیونکہ جیسے پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ شاید انہیں لگا کہ 1 مہینہ 1.5 شاید یہ لیٹ ہو سکتے ہیں, کچھ ایسی صورت کیوں ان کے ذہن میں یہ بات؟ میں آپ کے جواب سے پہلے ایک ایشو جو کراچی کا تھا اور انجینئر صاحب نے ایک پریڈکشن بھی کی ہے, اس خواہشوں پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے اور پاکستان کی عوام ہے, کل ہم سب لوگ الیکشن پہ جائیں گے اور اس عوام کا مینڈیٹ ہے, ان کا حق ہے کہ وہ جس کو یہ مینڈیٹ دے دیں کہ وہ حکومت کرے. اگر ہمیں دیا, ان کو دیا, کسی اور جماعت کو دیا, تو ہمیں اس بات کا کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا. لیکن ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے اور جس جماعت کا بھی لوگ انتخاب کریں انہیں حکومت ملنی چاہیے.
جہاں کراچی کا معاملہ آپ نے دیکھا ہے جی کہ میں بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ کم از کم قائرہ صاحب پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے، یہ 2 جماعتیں وہاں رہی ہیں، پیپلز پارٹی کی اور ایم کیو کی حکومت رہی ہے، اور انہوں نے کراچی کو سب سے بڑا نقصان کیا ہے۔ میں نے اپنی 2-3 دن پہلے بجٹ اسپیچ میں بھی پوری ڈیٹیل کراچی کے متعلق باتیں کی تھی کہ وہ شہر جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے، وہ جو پاکستان کی اکنامک ہب ہے، اس کو سب سے زیادہ پسماندہ اور سب سے زیادہ مشکلات میں ڈالے رکھا ہے۔ ایک وہاں سب سے پہلے ٹیررزم تھا، کس حالات میں بند بولی لاشیں تھی، لوگوں سے کس طرح بتا وصول کیا جا رہا تھا، اور پاکستان کا بزنس مین وہاں سے بھاگ کے جا رہا تھا، وہ جو شہر روشنیاں کا تھا وہ بالکل خون کی ہوئی میں کھایا جا رہا تھا، اور اس طرح لگ رہا تھا جس طرح مختلف گروپ بن گئے ہیں، ایک کہتا تھا کہ یہ علاقہ میرا ہے، دوسرا کہتا تھا یہ علاقہ میرا ہے، اور ان علاقوں میں کنٹرول کر لیا تھا۔ یہ کریڈٹ میاں نواز شریف صاحب کو اور ہماری جماعت کو جاتا ہے کہ ہم نے کراچی کی روشنیاں بحال کی ہیں، کراچی کے لوگوں کو تحفظ دیا ہے، کراچی کو ایک دفعہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا کیا ہے، اور اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا تو یہ صرف کراچی کے ساتھ تو بہت ہی اس کو انشاءاللہ بہت ہی لحاظ سے بھی آگے لے کے جائیں گے، پورے سندھ کو پنجاب کی طرح انشاءاللہ دوبارہ ایک دفعہ بہتر کریں گے۔ لیکن جو سب سے زیادہ جو معاملہ ضروری ہے کہ خیبر پختونخوا پہ بھی نہیں آتا کہ جو انہوں نے کھل کھلائے اس پہ بعد میں آئیں گے، بعد میں اس پہ بات کریں گے، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس جو لا کے اندر پورا حق حاصل ہے، ایک دن بھی الیکشن ڈیلے نہیں ہونے چاہیے، سارے معاملات ٹائم پہ ہو جائیں گے، الیکشن انشاءاللہ ٹائم پہ ہوں گے، لوگ پاکستان کا فیصلہ کریں گے، ساری جماعتیں بھی مسلم لیگ کا راستہ نہیں روک سکتی ہے، راستہ روکنے کی بڑی خواہش رکھتے ہیں، لیکن پنجاب اور پاکستان جو ہے میاں نواز شریف کے ساتھ آپ بھی کھڑا ہے۔ کچھ مزید بات کریں گے ناظرین، لیکن یہاں پہ مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے جانے بڑھتے ہیں، بریک سے واپس آ کے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتا، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ ہر انسان کی ذاتی عزت اور حرمت اور انسانوں کے مساوی ناقابل انتقال بنیادی حقوق کو تسلیم کرنا دنیا میں آزادی، انصاف اور امن کی بنیاد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی جی الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے کیا؟ الیکشن کے اندر تاخیر کی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ حافظ صاحب جیسے عباسی صاحب نے کہا کہ اپنا ٹائم پہ ہوں گے، الیکشن ہونے چاہیے ہیں جو آئین کے مطابق، اگر آئین کی روح کو دیکھتے ہوئے چلے۔ آپ کو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ شاید کوئی 1-1.5 مہینہ یہ ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں، کیا صورتحال ہو سکتی ہے اگر الیکشن ڈیلے ہوتا ہے؟ وہ کیا صورتحال ہو سکتا ہے؟ 3 عوامل جو ہے نظر آتے ہیں کہ اگر الیکشن کی تاخیر ہوتی ہے تو کیوں اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے نمبر 1 فاٹا کا جو معاملہ ہے وہ ان دنوں پارلیمنٹ میں پارلیمنٹیرینز، گورنمنٹ اور اپوزیشن ان جماعتوں کے درمیان ایک زیر بحث ہے۔ اگر یہ طے ہو جاتا ہے کہ فاٹا کو ضم کیا جائے گا صوبے میں تو پھر ایسی صورت، اور یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کو حق رائے دہی دیا جائے گا، قومی اسمبلی میں نشستیں ان کی تعداد بھی بڑھے گی، اس وقت فاٹا کی جو 13 نشستیں ہیں وہ بڑھیں گی، اور اسی طرح وہاں پر صوبائی اسمبلی کے لیے بھی فاٹا کی نشستیں مختص ہوں گی، تو ایک پورے صوبے میں ایک نئی حلقہ بندیاں ہونا ہے، اور اس کے لیے آپ کو کم سے کم 2.5 مہینے درکار ہوں گے۔ اگر یہ طے ہو جاتا ہے کہ فاٹا کو اسی الیکشن میں آپ نے حق رائے دہی دینا ہے تو پھر الیکشن ملتوی ہونے کا ایک چانس یہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو چانس نظر آ رہا ہے، جو چانس بن سکتا ہے وہ ہے لا اینڈ آرڈر۔ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ اگر دیکھیں بے نظیر کا جب مرڈر ہوا 2007 میں
تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ دسمبر میں الیکشن کرانا ممکن نہیں رہا تھا اور الیکشن ملتوی ہو گئے تھے. ایک تو یہ جواز ہو سکتا ہے اور بظاہر پاکستان میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. تیسرا جو جواز پیدا ہو سکتا ہے وہ ہے سینسس کے فائنل ریزلٹس. دیکھیں اس معاملے پر کراچی کی جماعتیں وہ سپریم کورٹ میں جا چکی ہیں اور ان کو وہ رزلٹ منظور نہیں ہے. اور یہ اگر یہ معاملہ طویل ہوتا ہے اور بلوچستان کی پارٹیاں بھی اسی حوالے سے چلی جاتی ہیں تو ایک چانس ہی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے. اور اگر الیکشن ملتوی بھی ہوتے ہیں تو اس کو کوئی غیر آئینی اقدام نہیں ہوگا. یہ جیسے آئین میں اس بات کی آرٹیکل جو 254 ہے اس میں اس بات کی گنجائش دی گئی ہے کہ اگر کوئی کام آئینی مدت کے اندر معینہ مدت کے اندر مکمل نہیں ہوتا اور اس میں تاخیر ہو جاتی ہے تو اس تاخیر کو غیر آئینی تصور نہیں کیا جائے گا. صحیح. تو ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی, پھر میں حامد صاحب سے بھی پوچھوں گی. جو آپ نے فاٹا کے معاملے کے حوالے سے بات کیا, فاٹا کا معاملہ حل کرنے کے لیے کون سی سیاسی جماعتیں, دیکھیں اگر لیٹ سپوز میں نہیں چاہتی کہ الیکشنز جو ہیں وہ اپنے ٹائم پہ ہوں, تو اس کے اندر سیاسی جماعتوں کا بھی کیا رول ہوگا اور اس کو گورنمنٹ کس طرح سے دیکھیں دو پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جو فاٹا کو ضم کرنے کی مخالفت کر رہی ہیں. اس میں جے یو آئی ہے اور دوسرا پی کے ایم اے پی پختونخوا ملی عوامی پارٹی. پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے 16 تاریخ کو ایک بڑی اسٹرائک کا اعلان کر رکھا ہے اور وہاں پر بلوچستان میں ریلی بھی نکال رہے ہیں وہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ فاٹا کا ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس وہ برقرار رہے. تو وہ دو پارٹیاں ہیں. باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات کے حق میں ہیں کہ فاٹا کو کے پی کے گورنمنٹ کا حصہ ہونا چاہیے. اگر اس میں کنفرنسز ہو جاتا ہے تو پھر آئین ترمیم کی ضرورت پڑے گی اور آئین کی ترمیم میں یہ بات شامل کرنا پڑے گی کہ یہ ایک وجہ یہ ایک بن سکتی ہے, یہ ہو سکتا ہے کیونکہ جو اس وقت ہم پولیٹیکل بھی جو سچویشن دیکھ رہے ہیں, جو جتنی سیاسی جماعتوں کے بھی جو اپنی جگہ پہ پوزیشننگ دیکھ رہے ہیں فاٹا کے معاملے پہ, تو وہ اس میں نہیں لگتا کہ کوئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ فاٹا کا علاقہ جو ہے جو جنگ زدہ علاقہ تھا اس وقت وہاں پر امن ہو چکا ہے, وہاں سے فوج وڈرا ہو رہی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فاٹا میں ایک مکمل سیاسی نظام جو ہے قائم ہونا چاہیے اور اس کے لیے تاکہ فاٹا کو قومی دھارے میں لایا جا سکے. ہم 5 سال مزید انتظار نہیں کر سکتے فاٹا کو قومی دھارے میں لانے کے لیے, بلکہ جو اقدامات ہیں وہ ابھی کرنا پڑے گا. ہمیں اس کی جو تاخیر ہوگی تو وہاں پہ صورتحال تبدیل بھی ہو سکتی ہے. جی آپ حافظ صاحب. ایک تو بات یہ ہے کہ بالکل یہ حافظ صاحب نے جو ترتیب سے مسائل بتائے, فاٹا کا اگر معاملہ سپوز کا ہو جاتا ہے تو کانسٹیٹیوشنل کور اس کو اسی میں ملے گا. یہ نہیں ملے گا کہ اس کے لیے ویسے چھوڑ دیا جائے گا. اور یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ اگر ڈیلیمیٹیشن کا معاملہ ہے اس کے لیے طریقہ کار ہے تو اسی آرٹیکل میں آ جائے گا. مشکل اسمبلی کی سیٹیں ان کی آلریڈی ہیں, ان کی آبادی کے مطابق ہوگا. پروونشل اسمبلیز کے لیے ٹائم فریم اسی وقت دیا جائے گا, اسی کے اندر ہونا ہے, لہٰذا ایک معاملہ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ آئین کی ایک آرٹیکل ہے جو وہ کہتی ہے, آئین کی آرٹیکل اپنی جگہ موجود ہے, وہ اس طرح کے معاملات کو نہیں کرتی. پارلیمان ہے, پارلیمنٹ کو کہتے ہیں نیشنل اسمبلی سینٹ اور پریزیڈنٹ, ان کا ایک دن بھی اپنے طور پر آگے نہیں بڑھ. اب کہہ کہ پریزیڈنٹ صاحب کہیں کہ جی میں اگر 2 سال اور بھی رہ جاؤں اور میں یہ کہوں کہ کسی آئین کی آرٹیکل نہیں ہے, ان کا جو ٹینیور ہوگا وہ فوری طور پر ان کا ختم ہوگا, پارلیمنٹ کا بھی ختم ہوگا, فوراً نئے الیکشن اسی ٹینیور اسی ٹائم کے اندر ہوں گے. اگر یہ معاملہ اللہ کرے نہ ہوا, اگر یہ معاملہ اسی وجہ سے ڈیلے ہونا پڑا تو یہ معاملہ ڈیفینیٹلی پھر ہائیسٹ فورم پر سپریم کورٹ آف پاکستان یا کسی وہاں پہ جائے گا, وہاں ڈسکس ہو کے کوئی چیز ہو جائے تو ایسا ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور میکینزم نہیں ہے کہ خود الیکشن کمیشن یا کوئی اور ادارہ. حامد الحق صاحب, آپ کی پارٹی نے, پارٹی کے سربراہ نے بھی یہ کہا کہ شاید الیکشن جو ہیں وہ 1 آدھا 2 مہینے ڈیلے ہو سکتے ہیں. کیا صورت نظر آئی تھی جو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی, اور آپ کو کیا لگتا ہے اگر خدا نخواستہ ڈیلے ہوتے ہیں تو کیا وجہ بن سکتی ہے؟ دیکھیے جی, وجوہات تو ہمارے بزرگ لوگ کے سامنے بیٹھے ہوئے انہوں نے بتا دیے. فاٹا کے 12 MNA ہے, ان کی حلقہ بندیاں موجود ہے, پھر ان کے تحصیل ہے, ہر ایک تحصیل سے ایک MPA کی لمیٹیشن بھی معلوم ہے. تو میرے خیال میں اگر مہینہ 1.5-2 اگر یہ لیٹ ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے سوچنا چاہیے, سیاسی مصلحتوں سے آزاد ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان میں ایک علاقہ غیر علاقہ ختم ہو رہا ہے. تو اس کے لیے میرے خیال میں اگر مہینہ 1.5 لیٹ ہو جائے تو اس میں میرے خیال میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ہم کو مین اسٹریم میں آنا چاہیے تاکہ ہم دنیا کو بتا سکے کہ پاکستان میں عوام کے لیے نو گو ایریا نہیں ہے اور سب آزاد ہے اور آزادی کے ساتھ سیاست میں شامل ہو گئے ہیں. جی
صحیح, تھینک یو جی, بہت شکریہ. اب جو پروگرام کا وقت چونکہ بالکل ختم ہوا چاہتا ہے, میں صرف یہ جاننا چاہوں گی کہ اب یہ ساری صورتحال جو ہم نے ڈسکس کی 15 تاریخ کو نام بھی سامنے آ جائے گا, اور جو ہے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آئین کے اندر کوئی گنجائش ایسی نہیں بنتی, اگر بنتی ہے تو وہ صورتحال یہی ہے سامنے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن الحمدللہ اس وقت تک تو بہت بہتر ہے, اللہ کرے آگے بھی اسی طرح سے بہتر رہے اور جو صورتحال ہے وہ ہم اچھائی کی طرف جائیں. اب جو فاٹا کے انضمام کے حوالے سے جن 2 سیاسی جماعتوں کا ذکر انہوں نے کیا, کیا ان کو منانے میں, راضی کرنے میں, ان سے بات کرنے میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت اس کی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھو ان سے بات چیت چل رہی ہے, بات ہو گئی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ یہ باتیں اس لیے بھی ہو رہی ہیں کہ کنسنسس پیدا ہو کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کرنی ہے, ایک بہت بڑے علاقے کا فیصلہ کرنا ہے, اور جو جماعتیں وہاں اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. لیکن 1 منٹ بھی الیکشن ڈیلے ہونا, دیکھیے پاکستان کی پارلیمنٹ پوری جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں رہے گی, نیشنل اسمبلی کا وجود نہیں رہے گا, لہٰذا 1 منٹ کا بھی ڈیلے الیکشن میں جو ہے یہ ملک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, یہ جمہوریت کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. لہٰذا جنگیں ہوتی رہی تو دنیا میں الیکشن ہوتے رہے. صورت کو کنٹرول کرنے میں آپ کی ہاتھ ہوگا کہ جب الیکشن ہی ہوئے تھے ہمارے یہاں ضرور جو ہے نا کانسپیرسیز ہوتی ہیں, لوگ اپنی بات کرتے بھی ہیں. یہ ماحول تھا کہ اب سینٹ کا الیکشن ہے, ایک پروونشل اسمبلی تو آپ چاہتے ہیں یہ نہیں ہوگا, آپ یہ ایسا نہیں ہوگا, یہ وجہ نہیں بنے گی ڈیلے رکھتے ہیں. جو سیاسی جماعتیں جمہوریت پہ یقین رکھتی ہیں وہ 1 گھنٹے کا بھی ڈیلے نہیں ہونے دے گی. اس میں سیاسی جماعتیں ساری اکٹھی ہو گئی تھی. میں عبائی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں سیاسی اس وقت ہمارے یہاں جمہوریت جو ہے پختگی کی طرف جا رہی ہے, اور سیاسی جو قائدین ہیں وہ بھی بالغ نظری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں جو حالیہ تشدد کے واقعات ہوئے, نواز شریف صاحب پر جوتا مارا گیا, اس کے بعد خواجہ آصف پر سیاہی پھینکی گئی, احسن اقبال پر حملہ ہوا. ان تینوں میں صرف گورنمنٹ نہیں کھڑی تھی, اس میں اپوزیشن پارٹیاں برابر کی تشدد کی مذمت کی. بلاول زرداری جو ہے خود گئے ہیں اور احسن اقبال کی ہے. دیکھیں یہ خوشائن پہلو ہے, یہ خوشائن پہلو جو ہے ان کو بھی ناظرین سامنے رکھتے ہوئے وقت بالکل ایسا ہے کہ الیکشن کے لیے ماحول سازگار رہے اور الیکشن بر وقت اپنے ٹائم پہ ہوں. جو مسائل جو وجوہات بتائی گئی ان 3 وجوہات سے جتنا زیادہ اجتناب کیا جا سکے اتنا بہتر ہے, اگر ہم چاہتے ہیں پرامن اور اچھے ماحول میں 2018 کے الیکشنز بر وقت ہو. اجازت چاہوں گی اعلان کے بعد.